یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ اسے مدینے کے محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت کو اجاگر کیا تھا وہ تھا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس نے ایک چال سوجی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اپنے ساتھ اس لالچ پہ ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجی بھی تھے۔ لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانی علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانی اتحاد بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے اور اس وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ منورہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتے رہے۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز نکارہ کر چکے تھے۔ اسی طرح فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ منورہ پر 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ فخر الدین پاشا اور ان کی فوج ٹڈے کھاتے رہے لیکن ہتھیار نہیں ڈالے، اس لیے کہ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ 1918 میں جمعے کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گئے اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو انہوں نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی فوج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ منورہ کا محافظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا،
اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا۔ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا ہوں اور پیدل چل رہا ہوں، اس خیال میں کہ کسی طرح مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں ہوں، جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہے۔ میں مدینے کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمانیہ نے انہیں عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اس طرح لڑتے رہے جس طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ منورہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخر کار ان کے گروہ میں موجود باغیوں نے خود انہیں پکڑ کر دشمن کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ اس کے بعد فخر الدین نے 2 سال مالٹا میں قید کاٹی۔ 1921 میں رہائی ملنے کے بعد وہ ترک افواج میں دوبارہ شامل ہو گئے۔